امت مسلمہ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ 3 نکات اور بھی اس حوالے سے مد نظر رہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ منصب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس سے واضح طور پر ایک بات سامنے آتی ہے کہ قرآن میں کسی بھی جگہ نبی دوسرے نبی کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ سامعین، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو اس کا بڑی شدت کے ساتھ، بڑے وضاحت کے ساتھ ذکر ضرور ہوتا، کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اگر کوئی شخص نبی ہو اور اس کا دعویٰ کرے، اس پر ایمان نہ لایا جائے تو یہ کفر ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص نبی نہ ہو اور اس پر ایمان لے آیا جائے تو یہ بھی کفر ہے۔ لہٰذا یہ اس قدر نازک معاملہ جس کا ہمارے ایمان اور کفر کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، اس کے متعلق قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن جو اللہ کی جامع کتاب ہے، اس کے اندر بڑا واضح ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ البتہ خاتم النبیین کے اس لفظ سے واضح طور پر اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ، کیا اس دور میں نبی کی ضرورت ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ سامعین، نبی 4 موقعوں پر نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی قوم پر یا تو کوئی نبی کبھی آیا ہی نہ ہو یا اس قوم پر کسی دوسرے نبی کا پیغام نہ پہنچ سکا ہو۔ سامعین، اس وقت اس دور میں انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کا انسان اپنی بلوغت کی حدوں کو پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ذرائع رسل و رسائل بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی ہی فراوانی کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ صرف محفوظ ہے اور بلکہ پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس حوالہ سے نبی کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم کو بھلا دیا گیا ہو، یا اس میں تحریف ہو گئی ہو، یا اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ یہ تینوں صورتیں بھی اس وقت نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قرآن پاک کی شکل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث کی شکل میں محفوظ ہے، بھلائی نہیں جا سکی،
قرآن میں تحریف ممکن ہی نہیں ہے، اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق نبی بھیجنے کی دوسری ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب پہلے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو، اس میں تحریف ہو گئی ہو، اور اس کے پہلے نبی کے نقش قدم کی پیروی ممکن نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم محفوظ بھی ہے، بھلائی بھی نہیں گئی، اس میں تحریف بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا آفاقی اصولوں کی وجہ سے اس نقش قدم کی پیروی کرنا ناممکن بھی نہیں ہے۔ نبی کی قرآن کے مطابق بھیجنے کی تیسری ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو، اور تکمیل دین کے لیے نئے انبیاء کی ضرورت ہو۔ قرآن پاک بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ انی اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اور ان کے بعد کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ نبی کی چوتھی ضرورت جو قرآن سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ نبی کی مدد کے لیے ایک اور نبی بھیجا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اور قرآن کو مد نظر رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ضرورت کا نہ تو کبھی کوئی تذکرہ ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسے نبی کی ضرورت اگر وہ ہوتا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا، بعد میں تو ایسے ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آج کا انسان، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اپنی بلوغت کی حدوں کو پہنچ چکا ہے۔ آج مسلم امت ایک عالمگیر امت ہے۔ آج اگر کوئی نبی آ جاتا ہے تو اس سے امت میں بلکہ انسانیت میں ایک بہت بڑا تضاد اور ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ امت کے ایک نئے نبی کے آ جانے کی صورت میں تقسیم ہو جانے کی لازمی شکل ہے، کیونکہ ایک نیا نبی آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نیا پروگرام آئے گا، ایک نئی شریعت آئے گی۔ کچھ لوگ پہلے نئے نبی کو مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ اس سے انتشار یہ پیدا ہوگا کہ امت ایک عالمگیر امت کے قیام کا جو تصور اس قرآن نے دیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ سامعین، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں قرآن کی تعلیم سے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی